بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جادوگر نے حضرت حسین کا کٹا سر کیوں خریدا؟ جب دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس پر شمر نے جا کر حضرت حسین کا سر کاٹا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے تاکہ حضرت حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ فقہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے سر کو لے کر یزید کے پاس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اسے لے کر چل دیا۔ راستے میں جہاں وہیں پہ یہ سپاہی کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں ہوا لگتی ہے اور وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ سارے سپاہی حضرت حسین کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ جادوگر نے اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لیٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور پھر وہ روشنی اس کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ جادوگر نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی جو اس بندوق والے کمرے میں گئی۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق میں حقیقت کیا ہے۔ سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا سر ہے۔ ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے اس صندوق میں رکھ کر یزید بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ارے ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو؟ اگر آج ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنے سر آنکھ پر رکھتے، اور ایک تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس جادوگر نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیہ رکھی ہے، تم وہ اشرفیہ مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت حسین کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیہ دے دو اور آج رات تم حسین کا سر اپنے پاس رکھ لو۔ جادوگر نے 10,000 اشرفیہ نکال کر سردار کو پکڑا دی اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو غسل دیا اور پھر اسے ہاتھ سے لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مبارک انسان حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ
آپ کے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس کی گواہی دے دینا، اے حسین میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہی کا میں اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین کا سر سپاہی کو واپس کر دیا اور سپاہی وہ سر لے کر یزید محل شام کی طرف چل دیے۔ تو دوستو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس ضرور اور پہ کر دیجیے گا، اس سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ آپ میری ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔